للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا او کذب بآیاتہ اولئک ینالهم نصیبهم من الکتاب حتی اذا جاءتهم رسلنا یتوفونهم قالوا اینما کنتم تدعون من دون اللہ قالوا ضلوا عنا وشهدوا على انفسهم انهم كانوا كافرين۔ اللهم سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ دین اللہ کا بتایا ہوا وہ سیدھا راستہ ہے جو آقا نامدار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے بڑے واضح طور پر اور مکمل اور آسان ترین پیرائے میں جسے ہر عام آدمی سمجھ سکتا ہے، جان سکتا ہے، عمل کر سکتا ہے، نبی کریم نے اس پر اس طرح سے عمل کر کے بیان کر کے سارا عطا فرما دیا۔ اب اگر کوئی اپنے نظریے یا کردار میں حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی پیروی چھوڑ کر آپ کے بتائے ہوئے راستے سے ہٹ کر کام کرتا ہے اور اسے ثواب اور دین بھی سمجھتا ہے تو یہ اتنا بڑا جرم ہے کہ گویا وہ اللہ کریم پر الزام لگا رہا ہے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر الزام لگا رہا ہے۔ جو بات اللہ نے دین نہیں فرمائی اسے دین کہنا اللہ پر بہتان ہے، اور فرمایا فمن اظلم، اس سے بڑا ظلم کیا ہوگا، اس سے بڑی زیادتی کیا ہوگی، ممن افترى علی اللہ کذبا او کذب بآیاتہ۔ دونوں جرم ایک جیسے ہیں کہ اس کی آیات کا انکار کر دے یا اللہ پر جھوٹ بولے، اپنی طرف سے ایک رسم ایجاد کر کے اسے دین کا نام دے دے۔ اولئک ینالهم نصیبهم من الکتاب، ایسے لوگوں کی روزی بند نہیں کر دی جاتی، کھانا پینا روک نہیں لیا جاتا۔ کوئی اس غلط فہمی میں نہ رہے کہ میں یہ کر رہا ہوں تو پھر بھی مجھے رزق بھی مل رہا ہے، میرے پاس اولاد بھی ہے، میرا کاروبار بھی چل رہا ہے۔ فرمایا ان چیزوں کا تعلق اس سے نہیں ہے، دین کا تعلق اللہ کریم سے تعلق بنانے میں ہے، اللہ کریم سے اپنا رشتہ عبدیت قائم کرنے میں ہے، اللہ کریم کی محبت اور اطاعت کرنے سے ہے۔ دین کا تعلق روزی سے نہیں ہے کہ کوئی بہت دیندار ہوگا اسے زیادہ روزی ملے گی اور جس کا دین زیادہ نہیں ہوگا اسے روزی کم ملے گی۔ ہر ایک کو ینالهم نصیبهم من الکتاب، اس کا لکھا جو ہے وہ اسے ہر ایک کا رزق دنیا میں ملتا رہتا ہے۔ کتنے لوگ اللہ کی نظر میں بہت ہی ناپسندیدہ ہوتے ہیں، فرعون اور شداد اور نمرود جیسے لوگ جو اپنی خدائی کے دعوے دار تھے، وہ دنیا پہ سلطنتیں اور حکومتیں کرتے رہے، تو ان کی سلطنت یا ان کی صدیوں کی حکومت فرعون کے خاندان میں کم و بیش 300-400 سال حکومت رہی، اور ہر فرعون خدائی کا دعوے دار رہا، تو کیا یہ اللہ کی رضا تھی؟ اللہ خوش تھا ان پر؟ نہیں۔ دنیا کا رزق، دنیا کی صحت، دنیا کی بیماری، اقتدار و اختیار یہ مقدر ہو چکا، تقسیم ہو چکا۔ اللہ کریم کسی کی روزی بند نہیں فرماتے۔ کوئی اس غلط فہمی میں نہ رہے کہ گناہ کر کے بھی مجھے روزی مل رہی ہے تو شاید یہ اللہ کو پسند ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ فیصلہ اس وقت ہو جاتا ہے حتی اذا جاءتهم رسلنا، جب ہمارے فرشتے روح قبض کرنے کے لیے اس کے پاس پہنچتے ہیں، اس وقت بات کی سمجھ آ جاتی ہے۔ قالوا اینما کنتم تدعون من دون اللہ، تو وہ فرشتے اس سے بات کرتے ہیں، کافر ہے، غیر مسلم ہے، بدکار ہے، خدائی کا دعوے دار ہے، لیکن مرنے سے پہلے فرشتے دیکھ رہا ہے، فرشتوں کی بات سن رہا ہے، وہ اس سے بات کر رہے ہیں، پوچھ رہے ہیں
اس سے کہتے ہیں اینما کنتم تدعون من دون اللہ، جنہیں اللہ کو چھوڑ کر تم نے اپنا معبود بنا رکھا تھا وہ کہاں ہے آج؟ اب تمہیں سب سے زیادہ ضرورت ہے ان کی مدد کی اور ان کے تعاون کی، تو جن کی پوجا کرتے رہے ہو اور اللہ کو چھوڑ دیا تھا وہ کہاں ہیں؟ قالوا دلوا عنا، تو مرنے والا کہتے کہ آج تو وہ مجھ سے گم ہو گئے، آج تو وہ نہیں نظر آتے، آج تو وہ گئے غائب ہو گئے۔ اللہ کریم فرماتے ہیں کہ یہ بات کہہ کر وہ اقبال جرم بھی کر لیتا ہے، شہدوا علی انفسہم انہم کانوا کافرین، اس کا یہ کہنا کہ میں جن کو پوجتا تھا وہ آج مجھ سے غائب ہو گئے، یہ اس کا اقبال جرم بن جاتا ہے کہ واقعی وہ غیر اللہ کو پوجتا تھا، تو اپنے آپ پہ، اپنے کفر پہ، اپنے شرک پہ خود گواہی دے دیتا ہے، اقبال جرم کر لیتا ہے۔ میں یہ عرض کرنا چاہتا تھا کہ عند الموت تو مشاہدہ بدترین کافر کو بھی ہو جاتا ہے، اور اس کے بعد توبہ قبول نہیں ہوتی، کیونکہ ایمان بالغیب مقصود ہے۔ فرشتوں کو دیکھ کر، جہنم کو دیکھ کر، جنت کو دیکھ کر، آخرت کے عذاب و ثواب کو دیکھ کر کون نہیں مانے گا؟ تو سب مان جائیں گے، اور وہ کیا مانا جس نے سب کچھ دیکھ کے مانا؟ ماننا تو مقصود ہے یؤمنون بالغیب، کہ یہ ساری حقیقتیں ان کے علم سے باہر ہیں، ان کے لیے غیب ہیں، لیکن وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتانے سے مانتے ہیں۔ مومن اور کافر میں یہ فرق ہے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ جو حضور نے فرما دیا اس پر یقین محکم ہو، اور اس کے خلاف کوئی چیز نظر بھی آئے تو یقین یہ ہو کہ میری نظر دھوکہ کھا رہی ہے، سچ وہ ہے جو حضور نے بتایا۔ یعنی ایمان اس چیز کا نام ہے کہ کوئی چیز مجسم ہو کر سامنے آ جائے، کوئی چیز نظروں کے سامنے ہو تو آدمی کو یقین ہو کہ میری نظر جو ہے یہ غلطی کر رہی ہے، میری نگاہ دھوکہ کھا رہی ہے، سچ وہ ہے جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ ایمان اس کا نام ہے۔ جب برکات نبوت نصیب ہوتی ہیں تو ان میں ایک انعام الہی یہ بھی ہے کہ بندے کو مشاہدات ہو جاتے ہیں۔ مشاہدات کا ہونا جہاں اللہ کا بہت بڑا انعام ہے کہ کافر تو عند الموت ان حقیقتوں کو دیکھتا ہے، اور برکات نبوت اور فیضان نبوت نصیب ہو تو زندگی میں، حیات میں وہ حقائق کشفاً دیکھے جا سکتے ہیں۔ اگر کسی کو یہ کشف نصیب ہو تو اس کا اثر کیا ہونا چاہیے؟ اس کا اثر یہ ہونا چاہیے کہ جو حسرت یا جو دعویٰ کافر حشر کو کرے گا، جب ہر چیز سامنے ہوگی تو کافر بھی کہیں گے کہ یا اللہ ہمیں اب دنیا پہ لوٹا دے اور دیکھ ہم تیری کس طرح اطاعت کرتے ہیں اور کس طرح عبادت کرتے ہیں اور کتنی محنت کرتے ہیں۔ تو فرمایا جائے گا کہ اب تو دنیا پہ لوٹایا بھی نہیں جائے گا، وہ وقت گزر گیا، اور اب سب کچھ دیکھ کر تم نے مانا بھی تو کیا مانا۔ تو جس سے کشف و مشاہدہ ہو جاتا ہے اس کا اثر یہ ہوتا ہے کہ اس کی عبادات میں زیادہ خشوع و خضوع اور خلوص پیدا ہو جاتا ہے، وہ زیادہ محنت کرتا ہے، فرائض کے علاوہ نوافل پہ محنت کرتا ہے۔ ہمارے ایک بزرگ ساتھی ہوتے تھے، بہت ضعیف العمر تھے، تو میں نے ایک دفعہ پوچھ لیا کہ حضرت کتنی رکعت نفلیں آپ پڑھتے ہیں؟ تو فرمانے لگے یار اب بوڑھے ہو گئے ہیں، مجھ سے اٹھا بیٹھا نہیں جاتا، تو میں زیادہ نہیں پڑھ سکتا، بس 500 رکعت دن رات میں پڑھتا ہوں۔ تو یہ انہیں حسرت تھی کہ میں بہت ضعیف ہو گیا ہوں، میں اٹھ بیٹھ نہیں سکتا۔ یہ کیا سبب کیا تھا اس مجاہدے کا؟ بہت اچھے صاحب کشف تھے وہ، بہت اچھے مشاہدات تھے، انہیں حقائق اخروی نگاہوں کے سامنے تھے جو محنت پہ اکساتے تھے، اور اس محنت میں
انہیں لطف آتا تھا، اللہ کا کرم محسوس ہوتا تھا، اللہ کی نعمتیں، اللہ کی طرف سے برکتیں، انوارات و تجلیات محسوس ہو، اس میں لگے رہتے تھے۔ ایک عجیب بات یہ ہے کہ آدمی محنت کرتا ہے کسی حد تک، اگر اسے مشاہدات ہوتے ہیں تو شیطان بھی پوری بھرپور کوشش کرتا ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ جو تصویریں میں دکھاتا ہوں یہ ان پر اعتبار کرے۔ وہ یہ تو نہیں بتاتا کہ میں شیطان ہوں اور میں تمہیں گمراہ کر رہا ہوں، بلکہ وہ بھی یہی کہتا ہے کہ یہ بات اللہ کی طرف سے ہے۔ جس طرح آدم علیہ نبینا علیہ السلام سے فرمایا کہ بھئی وقاسم لہما، اللہ کی قسمیں کھا کر کہا کہ بھئی یہ پھل ضرور کھا لو، اس میں بڑا فائدہ ہے اور تم ہمیشہ یہیں رہو گے، فرشتے بن جاؤ گے، اور اس بات میں وہ دھوکہ کھا گئے کہ قرآن کریم شہادت دیتا ہے وقاسم لہما، اس نے اللہ کی قسم کھائی ان کے سامنے۔ اب ان کے نزدیک یہ تصور بھی نہیں تھا کیونکہ اللہ کی قسم بھی جھوٹ پر کھا سکتا ہے، تو وہ دھوکے میں آ گئے۔ اسی طرح شیطان بھی تصویریں بناتا ہے اور وہ دکھاتا ہے اور کہتا ہے یہ اللہ کی طرف سے ہے، اور پورا یقین دلاتا ہے۔ تو جو بے نصیب ہوتے ہیں وہ اس بات پہ چل نکلتے ہیں۔ اب یہ کیسے فیصلہ کیا جائے کہ یہ جو کشف ہو رہا ہے یہ کشف ہے یا دھوکہ ہے؟ جو دھوکہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے اسے اصطلاح میں استدراج کہتے ہیں۔ استدراج بھی ویسا ہی کشف ہوتا ہے، مشاہدہ ہوتا ہے، چیزیں نظر آتی ہیں، آوازیں سنائی دیتی ہیں، بات ہوتی ہے، لیکن وہ سب شیطان کی طرف سے ہوتا ہے۔ تو دونوں میں فرق کیسے کیا جائے؟ اگر کشف ہے اور من جانب اللہ ہے تو اس سے بندے میں مزید عاجزی آئے گی، مزید تضرع ہوگا، مزید خلوص پیدا ہوگا، اور برائی سے مزید نفرت ہوگی، دین سے محبت ہوگی، نیکی کرنے کو دل چاہے گا، غلطی ہو جائے تو اس کی تلخی محسوس ہوگی، گناہ کڑوا لگے گا، اور آدمی مزید مجاہدہ کرے گا۔ نیز سب سے بڑی بات عظمت الہی اس پہ ظاہر ہوگی، وہ سمجھے گا کہ ساری بڑائیاں اللہ کے لیے اور میں کچھ بھی نہیں۔ یہ اسے یقین ہو جائے گا کہ میں کوئی چیز نہیں ہوں، ساری بڑائیاں اللہ کے لیے۔ لیکن اگر استدراج ہوگا تو استدراج سے یہ ہوگا کہ اسے اپنی بڑائی کا احساس ہونے لگے گا کہ میں بہت بڑی چیز ہوں، میں بہت بڑا بزرگ ہو گیا ہوں، اب لوگوں کو میرے ہاتھ پاؤں چومنے چاہیے، لوگوں کو میرے پیچھے چلنا چاہیے۔ پھر بجائے اس کے کہ وہ آخرت کی یا عمل کی یا دین کی پیروی کی بات کرے، وہ پھر اس راستے پہ چل نکلے گا کہ تمہارے لیے اللہ کا یہ حکم ہے کہ تم یہ کاروبار نہ کرو، وہ کرو، تمہارے بیٹے کی شادی وہاں ہوگی، تمہارے بیٹے کو ملازمت وہاں ملے گی، تمہاری بیماری فلاں چیز سے ٹھیک ہوگی، یہ مجھے حضرت جی نے فرمایا ہے، یہ مجھے دندے والے شاہ صاحب نے فرمایا ہے، یہ مجھے بارگاہ رسالت سے پتہ چلا ہے، اور یہ مجھے اللہ نے کہا ہے۔ یہ سارا کیا ہوگا؟ اللہ پر، اللہ کے رسول پر، اللہ کے دین پر، بزرگان دین پر بہتان ہوگا، جس کے بارے قرآن کریم فرماتا ہے فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا، اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ بولے۔ شاید آپ کو بھی یہ خیال ہو کہ اجتماع میں انہوں نے ایک نئی بحث چھیڑ دی۔ یہ سوال کہاں سے آ گیا؟ یہ میں بڑی دفعہ، اور میرا خیال ہے کہ میں نے جتنی تقریریں کی ہیں ان میں جتنا زور اس بات پہ دیا ہے شاید کسی دوسری بات پہ نہ دیا۔ یہ اس لیے کہ ذکر کرنے سے، پاس بیٹھنے سے مشاہدات تو ہو جاتے ہیں، اب اگر دل میں خلوص نہیں ہے
اور صرف پاس بیٹھنے سے کوئی استعداد پیدا ہو گئی وقتی طور پر تو آگے شیطان پکڑ لیتا ہے بندے کو، اور پھر وہ نہ صرف خود گمراہ ہوتا ہے، دوسروں کو گمراہ کرنے کا سبب بنتا ہے۔ اور یہ سارا کام یار لوگ مجھ سے الگ الگ کرتے ہیں، مجھے نہیں بتاتے، اپنے طور پر کرتے رہتے ہیں۔ جب ایک دوسرے کے پیسے کھا جاتے ہیں، کشف مشاہدے بتاتے بتاتے پھر 10 صفحوں کا خط مجھے لکھتے ہیں، یہ اس نے مجھے کشف کر کے بتایا تھا کہ دندے والے شاہ صاحب نے کہا یہ کاروبار نہ کرو وہ کرو، اور اس میں پیسے لگائے اور وہ لے کر یہ کھا گیا، میرا گھر اس نے لے لیا، میرا سامان یہ لے گیا، پھر وہ 10 12 صفحے کا خط مجھے آتا ہے۔ مجھے خط لکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ جب اس نے تمہیں کہا تھا کہ مجھے یہ کشف ہو رہا ہے تو اس وقت مجھے بتایا تھا، اس وقت مجھ سے پوچھتے کہ یہ مجھے کہا رہا ہے فلاں جگہ پیسے لگاؤ مجھے کشف ہو رہا ہے، تو میں تمہیں بتاتا کہ پیسے لگانے کے لیے کشف نہیں ہوتا، اصلاح کے لیے کشف ہوتا ہے۔ دنیا کے سارے امور کا طریقہ طے کر دیا شریعت نے، حلال حرام جائز ناجائز حتیٰ کہ مکروہ تک ساری باتیں عیاں ہو گئیں۔ اب اس دائرے شریعت کے اندر رہ کر دنیاوی کام کرنے ہیں، اس پر نتائج اللہ مرتب فرماتا ہے، بات ختم ہو گئی۔ کسی کے کشف سے کوئی نیا دین ایجاد نہیں ہوگا۔ اور یہ تو دین ہے کہ کسی کو کہا جائے کہ یہ کام نہ کرو، تمہارے لیے اللہ کا یہ حکم ہے، وہ کام کرو، یہ تو دین ہے۔ اور یہ کتنا بڑا جھوٹ اور بہتان ہے اللہ پر بھی۔ اور یہ سارا کاروبار بیشتر وہ لوگ کرتے ہیں جنہیں سرے سے کشف ہوتا ہی نہیں، جنہوں صرف سنا ہوا ہے کہ کشف بھی کوئی چیز ہے۔ اب جس ساتھی کے بارے یہ سارا خط تھا، مجھے پتا ہے کہ اسے اپنے گھر سے بھی اپنے گھر کی باتوں کی خبر نہیں ہوتی۔ مجھے یہ بھی پتا ہے کہ وہ کچھ اور کرتا ہے، اس کی بیوی کچھ اور کرتی ہے، اور اسے بیوی کے کرتوتوں کا بھی پتہ نہیں ہوتا، دوسروں کے کشف بڑے بتاتے ہیں۔ جس بندے کو اپنے گھر کے حالات کا بھی پتہ نہیں ہوتا کہ میں کیا کر رہا ہوں اور میری بیوی کیا کر رہی ہے، وہ دوسروں کے کاروبار کے کشف کہاں سے سیکھ لیتا ہے۔ اور یہ سن کر ماننے والے بھی مسلمان نہیں لگتے مجھے، جو اللہ کے حکم کے مقابلے میں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مقابلے میں، شریعت کے مقابلے میں کسی دوسرے کی بات سن کر اسے حتمی جان لیتے ہیں، ان کا اسلام سے کیا تعلق ہے؟ اسلام تو ارشادات نبوی کا نام ہے، اسلام تو اعمال نبوی کا نام ہے، اخلاق نبوی کا نام ہے، جو حضور نے سکھا دیا وہ اسلام ہے۔ اور کمال یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف حلال و حرام نہیں، مباحات اور مکروہات تک ہر چیز مکمل، پورا مکمل دین عطا کر دیا، اور اس پر اللہ نے گواہی دی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ یعنی تمہارا دین تمہارے لیے آج مکمل، الیوم آج تمہارا دین مکمل ہو گیا، وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، ہر طرح کی نعمتیں جو بندہ رب العالمین سے حاصل کر سکتا ہے وہ ساری اس دین میں مکمل کر دی گئی۔ اس دین سے باہر کسی طرح کی کوئی نعمت اور کوئی انعام نہیں ہے۔ ہر نعمت، ہر راحت، ہر برکت، ہر انعام اس دین کے اندر سمو دیا گیا ہے۔ اور کتنی نعمتیں اس دین اور اس کی پیروی میں، فرمایا اتممت علیکم، میں نے اپنی نعمتیں تم پر تمام کر دی۔ جتنے انعامات بندہ اللہ کریم سے حاصل کر سکتا ہے وہ اس دین پر عمل کرنے میں سمو دیے گئے۔ تو میرے بھائی کچھ خدا کا خوف کرو، کم از کم اس ایک کام کو خالص رہنے دو۔ یہ ذکر اذکار، یہ محافل، یہ اس لیے ہے کہ بندے میں خلوص پیدا ہو، احکام شریعت
ہر جگہ سے مل جاتے ہیں، بتانے والے موجود ہیں، ہر محلے میں، ہر مسجد میں، ہر گاؤں میں، ہر شہر میں بے شمار اللہ کے بندے موجود ہیں جو احکام شریعت شب و روز بتاتے رہتے ہیں۔ اب ان پر عمل کرنے میں خلوص کیسے پیدا کیا جائے، اس کے لیے ذکر ہے۔ تو یہ خلوص کے لیے جو پیدا کرنے کے لیے جو محنت کی جاتی ہے، اگر اس سے بھی منافقت نصیب ہو تو اس سے بڑی بد نصیبی کیا ہو؟ اگر اسے بھی دوسروں کا پیسہ ہڑپ کرنے کا ذریعہ بنا لیا جائے، اس سے بڑا ظلم کیا ہوگا؟ اور پھر خدا کے لیے اگر آپ نتھو پھتو سے کشف سن کر اس پر عمل کرتے تو جو جب نقصان کر چکتے پھر مجھے کیوں لکھتے ہیں؟ پھر میرا اس سے کیا تعلق؟ اور پھر 10 صفحے کا خط ہوتا ہے جو پڑھا بھی نہیں جا سکتا۔ تو خدا کے لیے اس ایک کام کو خالص رہنے دو، اور تف ہے ان لوگوں پر اور اللہ کی لعنت ہے ان لوگوں پر جو کشف کو لوگوں سے پیسہ لینے کا ذریعہ بناتے ہیں، اپنی بڑائی کا ذریعہ بناتے ہیں، اور انہیں تب پتہ چلے گا جب عند الموت یہ محاسبہ ہوگا کہ یہ کام کس کے لیے تھا اور تم نے اس کو کہاں استعمال کیا۔ تو میرے بھائی، میں دعا کر سکتا ہوں کہ اللہ سب کو ہدایت دے اور اس ظلم سے بچائے، اور جو اس میں مبتلا ہیں انہیں توبہ کی توفیق دے۔ لیکن اگر کوئی باز نہ آئے تو میں منبر پر بیٹھ کر کہہ رہا ہوں کہ اللہ کے نزدیک میں اس سے بری الذمہ ہوں۔ مجھ سے بھی لوگ پوچھتے ہیں، مشورہ لیتے ہیں، کیا کروں؟ میں کہتا ہوں جو مناسب سمجھتے ہو وہ کرو، نتائج اللہ کے دست قدرت میں۔ رشتوں کے لیے ساتھی پوچھتے ہیں، ہم وہاں رشتہ کر لیں؟ میں کہتا ہوں بھائی شرعی طریقہ یہ ہے کہ بندے کا دین بھی دیکھو، اس کے دنیاوی وسائل بھی دیکھو، خود دیکھ لو، مل کر خاندان سے مل کر دیکھ لو، پسند آتے ہیں تو اللہ پر بھروسہ کرو، نہیں پسند آتے نہ کرو۔ بڑی سیدھی سادہ سی باتیں ہیں۔ شاید پوچھنے والے کو یہ توقع ہوگی کہ یہ بتائے گا کشف میں یہ آیا، کشف ان باتوں کے لیے تو نہیں ہوتا۔ کشف تو نور ہدایت ہے اور مزید ہدایت کے لیے ہوتا ہے، اور توفیق الہی ہے کہ عمل میں، کردار میں مزید خلوص پیدا ہو اور اللہ کی رضا حاصل ہو۔ اب جو چیز رضائے الہی کا سبب ہے، اگر اسے ہی کوئی عذاب الہی کا سبب بنا لے تو اس سے بڑا بد نصیب کون ہوگا؟ اللہ کریم اس سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے اور خلوص عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔